الذي علم بالقلم. دوستو یہ تھا اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ. اب ہم جانتے ہیں اللہ سے تعلق بڑھانے کا طریقہ کیا ہے. دوستو اللہ سے تعلق بڑھانے کے دو طریقے ہیں, ایک فکری طریقہ, ایک عملی طریقہ. فکری طریقہ یعنی جو غور فکر کر کے سوچ سمجھ کے جو ہے ہمارے اندر جو ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, اور دوسرا عملی طریقہ یعنی کہ جو پریکٹیکل کام ہمیں کچھ کرنے ہوں گے جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے. دوستو فکری طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رشتے ہم سے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ رازق ہے اور ہم رزق لینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور ہم پر رحم کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور ہم خلق ہیں, اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا, ہم پیدا ہونے والے ہیں, اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے اور ہم حساب دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے, حکم دینے والا ہے اور ہم حکم ماننے والے ہیں. یہ اللہ سے ہمارے بہت سارے رشتے ہیں. جتنا ہم ان رشتوں کے بارے میں جانیں گے, اتنا غور فکر کریں گے, اتنا ہی ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ اللہ سے ہمارے کیا کیا رشتے ہیں؟ یہ پتہ چلے گا آپ کو قرآن اور حدیث, دو چیزیں ہیں. ان دو چیزوں کو آپ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیجیے, ان پر غور فکر کرنا شروع کر دیجیے, تو آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. دوستوں اب دوسرا طریقے پر آتے ہیں. عملی طریقہ کیا ہے, پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ دوستوں یہ فکری طریقہ جو تھا, جو غور فکر کرنے والا, یہ کچھ دیر تک چلتا ہے. آپ نے تھوڑی دیر احسان یاد کیا, تھوڑی دیر تک آپ کا تعلق بڑھے گا ٹیمپریری, اس کے بعد وہ دوبارہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن عملی طریقہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. عملی طریقہ کیا ہے دوستو؟ جو آپ نے پریکٹیکل, جو آپ نے تھیوری کی ہے, قرآن پڑھا ہے, جو حدیث پڑھی ہے, اس کو سمجھا ہے, اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دوستو اس میں فکری عملی طریقے میں سب سے پہلا کیا؟ نماز. ایک تو نماز, فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نماز کی پابندی کرنی ضروری ہے. جتنے ایکسٹرا ہو سکے اتنی نمازیں پڑھیے, اس سے آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا. آپ کو نماز بھی سوچ سمجھ کر پڑھیے, جو اس کے معنی ہیں اس کو جاننے کی کوشش کیجیے, تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. دوسرا ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی تسبیح لے کر موتیوں کی مالا لے کر بیٹھنا اور ایک طرف کونے میں بیٹھنا وہ ذکر ہے. وہ ذکر نہیں, بلکہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. ذکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی آپ کا فلاں جگہ ذکر چل رہا تھا, اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کرنا, اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا, یہ ذکر ہے. دوستو آپ جہاں بھی ہوں, اسکول میں ہوں, کالج میں ہوں, آپ یونیورسٹیز کے اندر ہوں, آپ جاب پر ہوں, آپ گھر میں ہوں, بازار میں, ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا, یہ اللہ کا ذکر ہے. آپ جو زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اس کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ہیں دوستو. آپ کھانا کھانے کی دعا, سونے کی دعا, بیٹھنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, ٹوائلٹ میں جانے کی دعا, بہت ساری دعائیں آپ یاد کرنا شروع کر دیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کسی کے بندے ہیں. تیسری چیز کیا ہے دوستو؟ روزہ. روزہ رمضان کا تو ہم پر فرض ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی مہینے میں کم سے کم 3 روزے نفل میں رکھنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں کم سے کم 3 روزے رکھا کرتے تھے, نفل روزے. یہ نفل روزے رکھنے کا بھی آپ پابندی کیجیے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ روزہ دیکھو ایسی کنڈیشن ہے جس میں آدمی کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ کنڈیشن اس کے دماغ میں آ جاتی ہے. یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے, اس کو حاضر ناظر جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ روزہ ہے. چوتھی چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کے بارے میں بتایا, کیونکہ مال, اللہ تعالیٰ مال جو ہے انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے, بہت پیارا ہوتا ہے. تو دوستو جب ہم اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, مسکینوں کو دیں گے, یتیموں کو دیں گے, بیواؤں کو دیں گے, مسافروں کو دیں گے, تو کیا ہوگا؟ اس مال سے محبت کم ہونی شروع ہو جائے گی, اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ 4 عملی طریقے ہیں دوستو. پہلا نماز, دوسرا اللہ کا ذکر, اور تیسرا روزہ, اور چوتھا اللہ کی راہ میں خرچ. اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ناپنے کا پیمانہ کیا ہے. کیسے جانچیں گے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا ہے؟ دوستو جب آپ جائیں رات کو بستر پر لیٹیں سونے کے لیے, اس وقت آپ اپنا جائزہ لیجیے. کیا جائزہ لینا ہے؟ کہ آج مجھے 24 گھنٹے ملے تھے کل سے اب تک, ان 24 گھنٹے کو میں نے کتنے گھنٹے اللہ کی مرضی سے گزارے اور کتنے گھنٹے میں نے اپنی خود کی مرضی سے گزارے. تو پتہ چلے گا آپ کا اللہ سے کتنا کانٹیکٹ ہے, کتنا تعلق ہے. دوسری چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انرجی پرووائڈ کی تھی, اس انرجی کو آپ نے کہاں یوٹیلائز کیا, کہاں خرچ کیا. تیسری چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے وہ آپ نے کن کاموں میں استعمال کیا, آپ نے خود کے کاموں میں استعمال کیا یا پھر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا. چوتھی چیز دیکھنی ہے کہ جو پیسہ آپ کو ملا تھا آج پورے دن, اس پیسے میں سے کتنا پیسہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا اور کتنا پیسہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کیا. آپ جب یہ جائزہ لینا شروع کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ آپ کا اللہ سے تعلق کتنا کمزور ہے اور کتنا مضبوط. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا وقت خرچ کرنا شروع کرتے ہیں, اپنی انرجی خرچ کرنا شروع کرتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں, اپنا پیسہ بھی خرچ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر کسی انسان کو اپنے جسم سے محبت ہے تو وہ کیا کرے گا؟
وہ محنت کرنا شروع کرے گا, صبح بھی 2 گھنٹے جم جائے گا, شام کو بھی جم جائے گا, اور کیا کرے گا, پیسہ بھی خرچ کرے گا, ڈائٹ بھی اچھی لے گا, پروٹین بھی اچھا لے گا, اور بہت ساری چیزیں خرچ کرے گا پیسہ. تیسری کیا, اپنی ساری صلاحیت اس کے اندر لگائے گا, تب جا کے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو اپنی اولاد کے اوپر یہ ساری چیزیں خرچ کرے گا, پیسہ بھی خرچ کرے گا, وقت بھی خرچ کرے گا, انرجی صلاحیت بھی خرچ کرے گا. تو دوستو, اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو کیا ہم اللہ کے مرضی کے مطابق اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی صلاحیت خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے جسم میں جو انرجی بنتی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں؟ ان سوالوں پہ جتنا آپ غور کریں گے اتنا آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا اور اللہ کا رشتہ کتنا ہے. دوستو, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا کسی سے رشتہ ہو اور آپ اس پر یہ چاروں چیزیں خرچ نہ کرتے ہو. اگر کسی باپ کو اپنے بچے سے محبت ہے اور یہ چاروں چیزیں خرچ ہی نہیں کر رہا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے بچوں سے محبت ہو. نہ وہ اپنے بچوں کو وقت دے رہا ہے, نہ ان پر پیسہ خرچ کر رہا ہے, نہ اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہا ہے, نہ اپنی انرجی لگا رہا ہے, تو اس کو اپنے بچوں سے محبت ہی نہیں. کسی انسان کو اپنی باڈی سے محبت ہی نہیں ہو سکتی اگر یہ 4 چیزیں نہیں خرچ کر رہا. تو اگر وہ اپنی باڈی پہ نہ تو وقت لگا رہا ہے, نہ انرجی لگا رہا ہے, نہ صلاحیتیں لگا رہا ہے, نہ پیسہ خرچ کر رہا ہے, تو اس کو اپنی باڈی سے محبت نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے اور آپ یہ چاروں چیزیں خرچ نہیں کر رہے تو پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے. دوستو, اب تک ہمارا اللہ تعالیٰ سے بہت کمزور رشتہ تھا, لیکن اب سے کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ سے اپنا تعلق بڑھانا ہے. یہ جو ہم نے فکری اور عملی طریقے آپ کو بتائے ہیں ان کو جو ہے سیریسلی لینا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے آج سے ہی. Subscribe now and press the bell icon.